السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ 6 کلموں کی سیریز میں آج ہم پہلے کلمے کو تفصیل سے پڑھیں گے، پہلے کلمے کی فضیلت بھی اور اس کی تجوید بھی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ ہے۔ پہلے کلمے کا پہلا حصہ توحید پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ رسالت کی دلیل ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہمارا پاسپورٹ ہے اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہمارا ویزا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ اصل میں عقیدہ توحید کو واضح کرتا ہے، یعنی مخلوق سے کٹ کے اللہ سے جڑنا اور پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑنا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں ہی رحمت للعالمین۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جس کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، وہ پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو مارا گیا۔ اللہ کہے گا رکو، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ حضرت سے پوچھے گا کون سی نیکی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتہ اس وقت ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے گا جس میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ سوچے گا میرے گناہوں کا تو اتنا انبار ہے اور یہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا۔ جب فرشتہ اس کو اللہ کے حکم سے میزان کے پلڑے میں رکھے گا تو جو اس کی گناہوں کا پلڑا ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا اور یہ کاغذ کے ٹکڑے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث ہے جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 99 بلائیں اسے دور فرما دیتے ہیں، جس میں سب سے ادنا بلا غم ہے۔ تو سوچیں سب سے ادنا بلا غم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں، تو بڑی بڑی بلائیں کون کون سی ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے، اپنے فضل سے، اس کی رحمت سے دور فرما دیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ کلمہ عطا فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، کیونکہ پل صراط پہ سے وہی لوگ گزر سکیں گے بجلی کی رفتار سے جن کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہوگی۔ تو ہم بھی اپنی زبانوں کو کیوں نہ اس کلمے سے تر رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اس کلمے کا ورد رکھیں اپنی زبانوں پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اور ان دونوں کے یعنی آسمان اور زمین کے نیچے جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب سوچیں زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ان کا کتنا وزن ہے، لیکن یہ کلمہ ان سب پہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذکر کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبانوں پر اسی کا ورد جاری رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس کی تجوید دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے لا کے اوپر دیکھیں، لا کے اوپر ایک چھوٹا مد ہے جو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ مد منفصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ پینسل سے 3 لکھ لیجیے اپنی کاپی میں اس کلمے کو اتار کر، اور اس کے اوپر پینسل سے 3 لکھ لیجیے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پر 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ 3 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 3 انگلیاں کھولیں اور بند کیں۔ الہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی ایک انگلی کھولی اور بند کی۔ اللہ کے اوپر تشدید ہے، اس پہ جماؤ کریں گے۔ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ محمد کے میم کی مشدت ہے، اس کو 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے، اور میم کیونکہ شفی حرف ہے تو ہونٹ سے اس کا غنہ شروع ہوگا اور ہلکی سی آواز ناک میں جائے گی۔ دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوا، یعنی کہ یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، صرف ان کو مدغم کریں گے، ملائیں گے۔ اور سو
سین واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہے واو مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے۔ اب پڑھتے ہیں اس کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں پر را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اللہ کے نام کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھیں گے۔ اب دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کلمے کو تجوید کے ساتھ یاد کر کے مجھے گروپ میں سینڈ کر دیں۔ ویسے تو تجوید قرآن کے لیے ضروری ہے، اگر مسنون دعاؤں میں ہم نہ بھی پڑھیں تجوید کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں، لیکن کیونکہ ہم تجوید سیکھ چکے ہیں تو اس لیے ہمیں کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی مسنون دعاؤں کو پڑھیں تو ہم تجوید کا خیال رکھیں، اور یہ کلمات بھی جو ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں اور مسنون کلمات ہیں تو ان پہ بھی ہم تجوید کا غور کریں تاکہ ہماری تجوید بہتر سے بہترین ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کلمے کا ذاکر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔